Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, welcome from the academic wing of Pacific Group of Colleges. This is the Department of English Intermediate Part 1. We are going to study Book 1, Short Stories. It's lecture number 9, lesson number 2, Clearing in the Sky, Jesse Stewart. That lesson is written by Jesse Stewart. Let's start the text. He got up from the stump and wiped the raindrops of sweat from his red wrinkled face with his big blue bandana. ہم پچھلے لیکچر کے ساتھ اس کو الائن کرتے ہیں. He got up from the stump. اس سے پہلے ہم نے پریویس اپنے پیراگراف کے اندر یہ ڈسکس کیا کہ جب پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ رہے تھے تھوڑی دیر وہاں کلیئرنگ پہ پہنچنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے وہ رکے بیٹھے. He got up from the stump. پھر وہ اس تنے سے اٹھے. وہ اپنے والد کی بات کرے. رائٹر is talking about his father. He means his father of the writer. He got up from the stump. وہ اس تنے سے اٹھے and wiped the raindrops of sweat. اور اس نے اپنے from his red wrinkled face اپنے جھریوں دار چہرے سے wrinkle جو lines on skin جو lines on face they are called wrinkle جس کو ہم جھریاں کہتے ہیں. اپنے سرخ جھریوں والے چہرے سے پسینے کے بہتے ہوئے قطرے صاف کیے. with his big blue bandana اپنے بڑے نیلے رنگ کے رومال کے ساتھ. bandana is a brightly colored cloth for neck cover کے لیے جو رومال یا مفرل یوز کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس نے اپنے جھریوں دار چہرے سے بہتا ہوا پسینہ صاف کیا. and something else جس کچھ اور بھی دکھانا ہے. something else کچھ اور بھی, کیونکہ اس پوائنٹ اس اسپاٹ پر آ چکے ہیں جہاں اس نے کلیئرنگ بنایا ہوا تھا جس کے اندر اس نے مختلف ویجیٹیبل جو ہے وہ کاشت کی ہوئی تھی. ان کے علاوہ کہتے ہیں کہ جس کچھ اور بھی دکھانا ہے. he said انہوں نے کہا موشننگ اشارہ کرتے ہوئے. موشن ہنٹنگ جیسچر سگنل دینا اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا کہ جس کچھ اور بھی ہے. for me to follow him to the upper edge of the clearing مجھے اشارتاً کہا کہ میرے پیچھے آؤ اس کلیئرنگ یعنی صاف ستھری جگہ کے اوپر والے حصے کی طرف یا اوپر والے کنارے کی طرف چلے اور مجھے اشارہ کیا کہ وہاں آؤ اور میں نے تمہیں وہاں کچھ اور بھی دکھانا ہے. You won't understand until you reach 70 کہتے تم اس وقت تک نہیں سمجھ پاؤ گے. کیا نہیں سمجھ پاؤ گے؟ کہ میں اس پہاڑ پر کیوں آتا ہوں اور یہاں ان چیزوں کو بار بار کیوں دیکھتا ہوں. تو وہ اپنے بیٹے جیس کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ تم یہ باتیں اس وقت تک نہیں سمجھ پاؤ گے جب تک کہ خود تم 70 یعنی خود 70 سال کی عمر تک نہیں پہنچ جاؤ گے, 70 سال کے نہیں ہو جاؤ گے, تب تک تم ان جذبات کو نہیں سمجھ پاؤ گے. آفٹر دیز ایئرس ان سالوں کے بعد یعنی 70 سال کے بعد یور ٹائم از بارود آپ کا جو وقت ہے وہ ادھار والا ہے. بارود ادھار والا یعنی کس سے مانگا ہوا. کس سے مانگا ہوا مطلب یہ ہے بارو کا کہنے کا کہ وہ کسی بھی وقت واپس دیا جا سکتا ہے, کسی بھی وقت واپس ہو سکتا ہے. مینز آپ کی لائف کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے آفٹر 70 ایئرس. اینڈ وین یو لیو آن دیٹ کائنڈ آف ٹائم اور پھر جب آپ اس طرح کے وقت میں زندگی گزارتے ہیں یعنی آفٹر 70 ایئرس کی بات کریں کہ 70 سال کے بعد کی عمر جب آپ گزارتے ہیں تو سم تھنگ گوز بیک. تو 70 سال کے بعد جو یہ امپورٹنٹ ورڈز ہیں سم تھنگ گوز بیک تو کچھ نہ کچھ واپس چلا جاتا ہے. اب یہاں پر رائٹر کے فادر نے مینشن نہیں کیا نہ ہی کوئی ہنٹ دیا کہ کیا واپس چلا جاتا ہے. بہرحال اس نے کہا سم تھنگ گوز بیک کچھ نہ کچھ واپس چلا جاتا ہے. سم تھنگ آئی کین ناٹ ایکسپلین کچھ ایسی چیز جس کی میں وضاحت بھی نہیں کر سکتا کہ کیا آخر ہم سے چلا جاتا ہے واپس. یو گو بیک ٹو دا پلیسز کہتے پھر آپ بھی ان جگہوں پر جاتے ہیں. یو نیو وہ جگہیں جو آپ جانتے ہوتے ہیں اینڈ لوڈ اور وہ جگہیں جو آپ کو پسند ہوتی ہیں. لوڈ مین لائکڈ جو چیزیں آپ کو پسند ہوتی ہیں آپ بھی انہی جگہوں پر جانا چاہتے ہیں. کب؟ 70 سال کی عمر کے بعد کچھ ایسی چیز جو واپس چلی جاتی ہے جس کو ہم انالائز کر سکتے ہیں. آپ کی انرجی شاید آپ کی انتھوزیازم آپ کی جوانی واپس چلی جائے. پھر آپ ایسی جگہوں پہ جانا چاہتے ہیں جن کو آپ اچھا سمجھتے تھے ماضی میں, جو آپ کو پسند تھیں, جن جگہوں کو آپ جانتے تھے ان جگہوں پر آپ جانا چاہتے ہیں, ان لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پھر آپ وہاں ان کو ملیں گے, ان جگہوں پہ جائیں گے, آپ اپنے ماضی میں واپس چلے جائیں گے, آپ اپنی جوانی میں واپس چلے جائیں گے. سی دس اسٹیپ ہل سلو کہتے اس عمودی پہاڑی ڈھلوان کو دیکھو. He pointed down from the upper rim of the clearing toward the deep valley below. Upper rim of the clearing یعنی اس کلیئرنگ کے صاف ستھرے زمین کے ٹکڑے کے اپر رم اوپر والے حلقے یا دائرے سے
نیچے گہری وادی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تم اس پہاڑی ڈھلوان کو دیکھو. Your mother and I, کہ تمہاری ماں اور میں, when she was 19 and I was 22, کہ جب اس کی عمر 19 سال تھی اور میں 22 سال کا تھا, cleared this mountain slope together, تو ہم نے یہ پہاڑی ڈھلوان اکٹھے صاف کی تھی. cleared یعنی یہاں سے جھاڑیاں ختم کی تھیں, یہاں سے درخت ختم کیے تھے. تمہاری ماں اور میں نے جب 19 سال کی تھی اور میں 22 سال کا تھا. We raised corn, beans and pumpkins here. We raised means to cultivate, grow, کاشت کرنا, کہ ہم نے یہاں پر کون غلہ کاشت کیا, بینز مٹر کاشت کیا, pumpkins اور کدو کاشت کیے. He continued, انہوں نے اپنی بات کو جاری رکھا. His voice rising with excitement, ان کی آواز جوش کے ساتھ اور بھی بڑھتی جا رہی تھی. He talked with his hands too, انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بھی باتیں کی. ہاتھوں سے باتیں کرنا مینس کہ انہوں نے اشاروں کا بھی استعمال کیا بات کرنے کے دوران, کہ ہم نے یہاں پر کاشتکاری کی اور ہم نے یہاں پر کام کیا, اس ڈھلوان کو ہم نے صاف کیا. جہاں ان کی آواز بڑھتی جا رہی تھی جوش کے ساتھ ساتھ, وہاں وہ ہاتھوں کا استعمال یعنی اشاروں کا استعمال بھی کر رہے تھے. Those were the days, یہ وہ دن تھے, یعنی ماضی کے یہ وہ اچھے دن تھے جب ہم یہاں آیا کرتے تھے. This wasn't the land one had to build up. وہ کہتے ہیں یہ زمین, یعنی اس وقت جہاں وہ موجود ہے, جہاں اس نے کلیئرنگ بنایا ہوا ہے, کہتے ہیں یہ زمین ایسی زمین نہیں ہے one had to build up, جو کسی کو بنانی پڑی ہو, جو کسی کو تیار کرنا پڑی ہو. It was already here, یہ زمین پہلے ہی یہاں موجود تھی. As God had made it, چونکہ خدا نے اس زمین کو بنایا تھا تو یہ زمین پہلے ہی یہاں پر موجود تھی. And we had to do, اور ہمیں صرف یہ کرنا پڑا, was to clear the trees, ہمیں یہاں کے درخت صاف کرنے پڑے. نمبر 1 to clear the trees, درخت صاف کرنے پڑے. and burn the bush, اور یہاں کی جھاڑیوں کو جلانا پڑا. باقی ادروائز زرخیز زمین پہلے ہی تھی, اس کے اندر ٹیسٹ پہلے سے ہی موجود تھا. ہمیں صرف یہاں کے درخت صاف کرنے پڑے اور اس کی جھاڑیاں جلانی پڑیں. I plowed this mountain with cattle. The first time it was ever plowed, پہلی دفعہ جب اس زمین پر کاشت کی گئی, ہل چلائے گئے, پلوڈ ہل چلائے گئے, تو میں نے مویشی کی مدد سے ہل چلائے. And we raised more than a barrel of corn to the shock. Barrel of corn to the shock. کنستر بھر بھر کے. A vessel, basically barrel is a vessel. To the shock, up to bring, کناروں تک, کنستر بھر بھر کے, یعنی تہ در تہ دانے لگا کر گندم ہم نے یہاں پر کاشت کی. That's why I came back up here. یہی وجہ ہے کہ میں یہاں واپس آیا ہوں. I went back to our youth. جب میں یہاں آتا ہوں تو ہم اپنی جوانی میں واپس چلے جاتے ہیں. I went back to our youth. I کے ساتھ اس نے our کا ورڈ یوز کیا. اگر سنگولر یہاں پر اس نے پروناؤن دیا تو اس کو فالو بھی ویسا کرنا چاہیے تھا, لیکن our سے مراد وہ لے رہا ہے کہ جی میں, تم, یعنی اپنے بیٹے جس کی بات کر رہا ہے اور اپنی بیوی کی بات کر رہا ہے, کہ میں یہاں پر آتا ہوں تو ہماری جوانی مجھے یاد آ جاتی ہے کہ جب ہم سب یہاں ینگ تھے, تم چھوٹے تھے, ہم یہاں آیا کرتے تھے, تو میں اس دور میں واپس چلا جاتا ہوں. And this was the only land left like that was. اور یہ وہ زمین ہے جو ابھی بھی بالکل ویسی ہی پڑی ہے کہ جب ہم اور تم یہاں پر آیا کرتے تھے, تو یہ زمین ابھی بھی ویسی پڑی ہے. And Jess, he bragged. انہوں نے شیخی بگھارتے ہوئے ناز فخر سے کہا. And اور Jess, regardless of my 80 years in 10, regardless اس کے باوجود, irrespective, nonetheless, nevertheless, یہ دونوں ورڈ اس کے لیے یوز ہوتے ہیں سینونیم کے طور پر. regardless مطلب اس کے باوجود, regardless of my 80 years in 10, وہ کہتے ہیں اس کے باوجود کہ میری عمر 70 سال ہو گئی. I plowed it, میں نے اس میں ہل چلائے. plowed it with a mule, میں نے ایک خچر کی مدد سے اس میں ہل چلائے. I have with just a little help done all the work, میں نے سارا کام مکمل کیا. I have done all the work, میں نے سارا کام مکمل کیا. with just a little help, تھوڑی بہت مدد لے کر, یعنی دوسروں سے اوروں سے تھوڑی بہت مدد لے کر میں نے یہاں سارا کام مکمل کیا. It's like the land, یہ زمین ویسی ہی ہے, your mother and I used to farm here, کہ جب تمہاری ماں اور میں یہاں کاشتکاری کیا کرتے تھے, تو یہ کلیئرنگ جہاں پر ہے یہ زمین بالکل ویسی ہی ہے. When I brought my gun to the field, کہ جب انہی کھیتوں میں اپنی بندوق لایا کرتا تھا, میں نے اپنی بندوق لائی. And took
home a mess of fox squirrels every evening, اور ہر شام فاکس squirrels سرخ گلہریوں کا mess of, a lot of, بہت زیادہ, great deal, اچھی خاصی فاکس squirrels کا شکار کر کے میں لے جایا کرتا تھا. تو یہ تب کی بات ہے اور یہ زمینیں بالکل ویسے ہی ہیں. I looked at the vast mountain slope below. رائٹر کہتا ہے کہ میں نے وہاں سے کھڑے ہو کر واسٹ ماؤنٹین سلوپ بلو نیچے اس وسیع اور اس پہاڑی ڈھلوان کو دیکھا. ویئر مائی مدر اینڈ فادر ہیڈ فارمڈ کہ جہاں میرے ماں باپ نے کاشتکاری کی تھی, کیونکہ اس نے اشارہ کر کے اس کے باپ نے کہا کہ نیچے پوری ڈھلوان پر ہم نے جھاڑیاں صاف کی, درخت صاف کیے. تو اس نے کہا جو نے کاشتکاری کی تھی میں نے اس وسیع اور اس ڈھلوان کو دیکھا. اینڈ آئی کوڈ ریممبر, اور پھر مجھے یاد آیا, ایئرس لیٹر, سالوں پرانی بات مجھے یاد آئی, وین دے فارمڈ دس لینڈ کہ جب انہوں نے, یعنی جب اس نے ایج بھی بتا دی اس کے باپ نے, جس اس کا باپ کی عمر اب ہے 70 سال, اور جب کہ یہ کہانی بتا رہا ہے اس وقت اس کے باپ کی عمر تھی 22 سال, اس کے ماں کی عمر تھی 19 سال. تو کہتے ہیں مجھے وہ پرانا دور یاد آیا جب میں بھی ان کے ساتھ آیا کرتا تھا, سالوں پہلے کی بات ہے جب انہوں نے اس ڈھلوان کے اوپر کاشتکاری کی. اٹ واز آن دا اسٹیپ سلوپ, یہی وہ عمودی ڈھلوان تھی, اسٹیپ سلوپ, دیٹ مائی فادر ونس میڈ بے لٹل ووڈن پلو کہ جہاں میرے باپ نے مجھے ایک چھوٹا سا لکڑی کا ہل بنا کر دیا تھا. دیٹ واز وین آئی واز 6 years old, یہ تب کی بات ہے جب میری عمر 6 سال تھی. اب دیٹ واز وین آئی واز 6 years old اینڈ دے براٹ می ٹو دا فیلڈ ٹو تھن کارن. یہ امپورٹنٹ لائنز ہیں, ان کو آپ انڈر لائن کر سکتے ہیں کیونکہ یہ کوشچن بھی آتا ہے بورڈ میں, اس پہ کوشچن آ چکا ہے. دیٹ واز وین آئی 6 years, کہتے جب میں 6 سال کا تھا, اینڈ دے براٹ می ٹو دا فیلڈ ٹو تھن کارن, اور وہ مجھے یہاں لائے تھے کارن, غلے کی فصل کو, تھن ہلکا کرنے کے لیے. ہلکا کرنے کے لیے مطلب ٹو اپروٹ دا بنچز گرون ان دا فیلڈس فار دا اسٹرینتھ آف پلانٹس, کہ جب بھی آپ کاشتکاری کرتے ہیں, جب بھی آپ بیج ڈالتے ہیں تو بعض اوقات گچھوں کی صورت میں بیج اگاتے ہیں, تو اس میں جتنے بھی پلانٹس نکلتے ہیں وہ سارے کمزور ہو جاتے ہیں. ان پلانٹس کو اور بہتر کرنے کے لیے ان میں ہل چلائے جاتے ہیں تاکہ پلانٹس کے درمیان ڈسٹینس زیادہ ہو, اس طرح وہ اسٹرانگ ہوتے ہیں. تو اس لیے وہ بھی مجھے یہاں پر لے کر آئے, غلے کی فصل کو ہلکا کرنے کے لیے مجھے چھوٹا سا لکڑی کا ہل بنا کے دیا تاکہ میں اس میں چلا سکوں. آئی لاسٹ مائی لٹل پلو, وہ میرا چھوٹا سا ہل گم ہو گیا. ان آ فرو, فرو کہتے ہیں کیاری, سینونیم جس کے فرو مینز فیلڈ, کٹ ان دا گراؤنڈ, ٹرینچ, کیاری. وہ میرا چھوٹا سا ہل کسی کیاری میں گم ہو گیا. اینڈ آئی کرائیڈ اینڈ کرائیڈ, اور میں چیخا چلایا, انٹل ہی میڈ می اندر پلو, یہاں تک کہ میرے والد نے مجھے ایک اور ہل بنا کے دیا. بٹ آئی نیور لوڈ دا سیکنڈ پلو ایز آئی ڈیڈ دا فرسٹ ون, لیکن وہ دوسرے والا ہل مجھے کبھی بھی اتنا پسند نہ رہا جتنا کہ مجھے پہلے والا ہل پسند تھا. ناؤ ٹو لک ایٹ دا ماؤنٹین سلوپ, اب جب اس پہاڑی ڈھلوان کو میں دیکھتا ہوں, گرون اپ وتھ ٹال ٹریز, جس کے اوپر اتنے لمبے درخت اگ چکے ہیں, مینی آف دم بگ انف, ان میں سے زیادہ تر درخت اتنے بڑے ہیں, ٹو ہیو ساڈ ان ٹو لمبر ایٹ دا مل, ٹو ہیو ساڈ کہ ان کو کاٹا جا سکتا ہے, سو مین ٹو کٹ, چاپڈ کہ ان کو کاٹا جا سکتا ہے, یا سلائسڈ یعنی وہ درخت اتنے لمبے ہیں کہ ان کے سلائسز کر کے, ان ٹو لمبر, لمبر کہتے ہیں عمارتی لکڑی, مین ٹمبر یا پلینکس یوزڈ فار بلڈنگ ایٹ دا مل, کہ کسی بھی مل میں, کسی بھی فیکٹری کے اندر ان لکڑیوں کو کاٹ کر عمارتی لکڑی کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے. اٹ واز ہارڈ ٹو بلیو, اس پر یقین کرنا ہی بہت مشکل تھا, دیٹ مائی فادر اینڈ مدر ہیڈ کلیئر دس ماؤنٹین سلوپ, کہ میرے ماں باپ نے کبھی اس پہاڑی ڈھلوان کو صاف بھی کیا تھا, اینڈ ہیڈ فارمڈ اٹ, اور اس پر کاشتکاری بھی کی تھی, فار مینی ایئرس, کئی سالوں تک. کیونکہ جب اس ڈھلوان کو, رائٹر کہتے ہیں جب اس ڈھلوان کو میں دیکھتا ہوں جس کے اوپر اتنے بڑے درخت ہیں کہ عمارتی لکڑی کے طور پر یوز ہو سکتے ہیں, تو اب یقین بھی نہیں آتا کہ کبھی اس پر بھی کاشتکاری میرے ماں باپ کرتے رہے تھے. فار مینی آف دا ٹریز, کیونکہ درختوں میں سے زیادہ تر ور 60 feet tall, درختوں میں سے زیادہ تر 60 فٹ لمبے تھے, اینڈ دا وائلڈ وائنس, اور جو جنگلی بیلیں تھیں, وائنس جو خود ہوتی ہیں, ہیڈ میٹڈ دیئر ٹاپس ٹوگیدر, انہوں نے درختوں کے ٹاپس جو اوپر چوٹیاں تھیں ان کو میٹ, میٹ مین انٹینگلڈ, کورڈ, ان کا گچھا بنا دیا, ان کو ملا دیا, ان کو ڈھک دیا تھا. اینڈ جس ہی آلموسٹ وسپرڈ, تقریباً سرگوشی کرتے ہوئے نے کہا کہ, اور جیس
دا ڈاکٹرز ٹولڈ می ٹو سٹ اسٹل، کہ ڈاکٹرز نے تو مجھے بتایا کہ میں بیٹھ جاؤں اسٹل، ساکن ہو کر، مینس کہ کوئی کام نہ کروں، اینڈ ٹو ٹیک لائف ایزی، اور زندگی بڑی آسانی سے گزاروں، یہ ڈاکٹرز نے مجھے بتایا. آئی couldn't ڈو اٹ، لیکن اس کے فادر کہتا ہے couldn't ڈو اٹ، میں ایسا نہ کر سکا. آئی ہیڈ ٹو واک، مجھے کام کرنا پڑا تھا. آئی ہیڈ ٹو گو بیک، مجھے واپس جانا پڑا تھا. آئی ہیڈ ٹو اسمیل دس رچ لوم اگین، مجھے دوبارہ اس رچ لوم، رچ مینس زرخیز، فرٹائل، لوم ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، مڈ کو کہتے ہیں، سوئل کو کہتے ہیں. رچ لوم اگین، مجھے اس زرخیز مٹی کو دوبارہ سونگھنا پڑا تھا. دس لینڈ از ناٹ لائک دا لینڈ آئی ہیڈ ٹو بلڈ ٹو گرو الفالفا، کہتے یہ زمین ایسی زمین نہیں ہے جو الفالفا اگانے کے لیے مجھے تیار کرنا پڑی. اب الفالفا اس نے کہاں اگایا ہوا ہے؟ نیچے ویلی کے اندر. اس کا مطلب ہے اس وادی کو پہلے سے تیار کرنا پڑا تھا تاکہ اس میں گھاس اگایا جا سکے. لیکن اس کلیئرنگ ان دا اسکائی، جس پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہے، یہاں کہتا ہے کہ اس زمین کو مجھے تیار نہیں کرنا پڑا، بس صرف اس کو صاف کرنا پڑا. دس از ریئل لینڈ، کہتے یہ اصل زمین ہے. آئی ہیڈ ٹو کم بیک، مجھے یہاں واپس آنا پڑا تھا، اینڈ ڈگ ان اٹ، اور اس میں ہل چلانے پڑے. آئی ہیڈ ٹو اسمیل اٹ، مجھے اسے سونگھنا پڑا تھا. سفٹڈ تھرو مائی فنگرز اگین، اور دوبارہ اپنی انگلیوں سے اسے سفٹ مین سیو، اسٹرین، فلٹر، چھاننا پڑا تھا، انگلیوں سے بہانا پڑا تھا اس مٹی کو. اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو ٹیسٹ یامس، ٹومیٹوز اینڈ پوٹیٹوز گرون ان دس فیلڈ، اور میں اس زمین پر اگے آلو، کچالو اور ٹماٹر بھی ٹیسٹ کرنا چاہتا تھا. فرام دس ماؤنٹین ٹاپ، اس پہاڑی چوٹی سے، آئی لکڈ فار، میں نے دور تک دیکھا، فار ان ایوری ڈائریکشن، ہر طرف میں نے دور دور تک دیکھا. اوور دا رچڈ ہلز، اس ان ایون ناہموار پہاڑ کے اوپر میں نے چاروں طرف دور دور دیکھا. مائی فادر اینڈ مدر ہیڈ کلیئرڈ اینڈ فارمڈ، جہاں میرے ماں باپ نے صفائی بھی کی تھی، اینڈ فارمڈ، اور کاشتکاری بھی کی تھی. کارن، غلے کی فصل، CORN، اٹس CORN، کارن، میز اینڈ کین، کہ یہاں غلے کی فصل بھی کاشت کی تھی، میز مکئی بھی کاشت کی تھی، اینڈ کین، اور گنا بھی کاشت کیا تھا. میں نے اس زمین کو بڑی حیرت سے دیکھا. دا ون سلوپ دے ہیرن کلیئر، ان میں سے ایک ڈھلوان ایسی تھی جو انہوں نے کبھی بھی صاف نہیں کی تھی. واز دا ون، یہ وہ ڈھلوان تھی، فرام وچ مائی فادر ہیڈ کلیئرڈ ہز لاسٹ اسمال پیچ، کہ یہ جو آخری چھوٹا سا ٹکڑا جو صاف کیا تھا میرے والد نے، یہ اس ڈھلوان کا حصہ تھا جس ڈھلوان کو انہوں نے اپنی جوانی میں صاف نہیں کیا تھا. اس میں سے اب یہ انہوں نے زمین کا ٹکڑا صاف کیا اور اس پر سبزیاں کاشت کی. آئی فالوڈ ہم فرام ہز کلیئرنگ ان دا اسکائی، بلندیوں پر اس صاف ستھری جگہ سے میں اب ان کے پیچھے چلا. ڈاؤن آ نیو پاتھ، نیچے ایک نئے راستے پر. ٹورڈ دا ڈیپ ویلی بلو، نیچے گہری وادی میں آتے ہوئے. But why do you have so many paths coming from the flat of the steep second bluff? I asked. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے you have so many paths، آپ نے اتنے زیادہ راستے کیوں بنا دیے؟ Coming from the flat of the steep second bluff، اس دوسری کھڑی عمودی چٹان پر آنے کے لیے آپ نے اتنے زیادہ راستے کیوں بنا دیے؟ میں نے ان سے پوچھا. Since، چونکہ he had promised، چونکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا that he would explain this to me later، کیونکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ بعد میں وضاحت کر کے مجھے بتائیں گے کہ انہوں نے اتنے راستے کیوں بنائے، سیدھا راستہ کیوں اختیار کیا. اس لیے میں ان سے پوچھا. او یس، انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے. ہی سیڈ، انہوں نے کہا ارلی لاسٹ اسپرنگ، کہتے پچھلے موسم بہار کے شروع میں، آئی couldn't climb straight up the steep path، کہ میں اس عمودی راستے پر بالکل سیدھا نہیں چڑھ سکتا تھا. That was when the doctor didn't give me a week to live، یہ تب کی بات ہے جب ڈاکٹرز نے مجھے کہا تھا کہ تم ایک ہفتہ بھی زندہ نہیں رہ سکو گے، یہ تب کی بات ہے. I made a longer easier path، تو پھر میں نے ایک زیادہ لمبا اور زیادہ آسان راستہ بنایا. So I wouldn't have to do so much climbing، تاکہ مجھے زیادہ چڑھائی نہ چڑھنی پڑے. Then as it got better، پھر جو ہی میں ذرا اور بہتر ہوا، یہ ایکسپلین نے وضاحت کی. I made another path، تو پھر میں نے ایک اور راستہ بنایا. That was a little steeper، وہ راستہ اور قدر ڈھلوانی تھا، یعنی اور سٹیپر راستہ بناتا گیا، ڈھلوانی راستہ. And as I continued to get better، اور پھر جو ہی میں بہتر سے بہتر ہوتا گیا، I made steeper paths، تو میں ڈھلوانی سے ڈھلوانی راستے بناتا گیا.
دیٹ واز ون وے. وہ کہتے یہ بھی ایک انداز تھا, وے انداز طریقہ تھا, آف نوئنگ جاننے کا. کیا جاننے کا طریقہ تھا؟ آئی واز گیٹنگ بیٹر آل دا ٹائم. یہ جاننے کا طریقہ کہ میں لمحہ بہ لمحہ یا آہستہ آہستہ بہتر سے بہتر ہوتا جا رہا ہوں, یہ جاننے کے راستہ تھا. پہلے آسان راستہ, پھر اس سے مشکل, اس کے تیسرا اسٹیپ پر راستہ, ڈھلوانے سے ڈھلوانے راستہ بناتا گیا, یہ چیک کرنے کے لیے کہ میں بہتر سے بہتر ہو رہا تھا. I followed him down the path. میں اسی راستے پر ان کے پیچھے پیچھے چلا. That wound this way and that, جو کبھی ایک طرف گھوم جاتا کبھی دوسری. wound circle round, windy, گھومتا ہوا, جو کبھی ایک طرف گھوم جاتا, and that, کبھی دوسری طرف. 3 times the length of the path we had climbed. جس راستے سے ہم چڑھ کر گئے تھے اس راستے کی نسبت 3 گنا زیادہ لمبا راستہ تھا جس راستے پر وہ اتر کر آئے. Dear students, thank you very much. That was all about lesson number 2.